Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. In the previous two lectures, we studied something. We studied Qaid-e-Azam speech. It was previous two lectures were perhaps too lengthy as far as the time limit was concerned, but we had to finish the course and we could not afford to take that much time on just a single lesson. I will be providing you the notes that I usually do, so do not worry about the notes. Today we are going to study a new chapter, and that is the poem Good Timber by Douglas Malloch, with the SLOs, knowledge and understanding regarding literary terms, knowledge and understanding regarding paraphrasing, understanding the theme of the poem. So these are the simple SLOs that are prevalent in all of our poems, and same SLOs will be applied here as well. So Good Timber by Douglas Malloch. Douglas Malloch was born on May 5, 1877. He was an American poet, short story writer and associate editor of American Lumberman, a trade paper in Chicago. He was known as Lumberman's poet, both locally and nationally. He is noted for writing Round River Drive and Be the Best of Whatever You Are, in addition to many other creations. Be the Best of Whatever You Are was a part of our previous edition. Some of you may have studied it, some of you may have not, but it was a very good poem, and Douglas Malloch has a very good sense of delivering his message to the people. So what is lumber, and what is a lumberman, or what is a lumberjack? Can anyone please explain the meanings of these words in the comment section? So this is how Douglas Malloch started his career as a poet. He was famous as a lumberman's poet, and his company was related to paper. So these are the few hints that can assist you in finding the meanings of lumberman or lumberjack that I have asked you. Now usually when I discuss a poem with you, or when I explain a poem to you, I also mention the paraphrasing and everything else. But today's exercise would be a bit different, that I will explain to you later. So far, we will discuss the literary terms that has been used in this poem by Malloch. The first literary device that has been used is extended metaphor. The tree in this poem is a metaphorical representation of man. The metaphor is recurrent throughout the poem. That is why it's an extended metaphor. यानी लाइफ जो है, इंसान को जो है ना, उसको ट्री से तशबीह दी गई है, और ये चूँकि थ्रू आउट द पोएम यही ट्री का वर्ड यूज़ हुआ है मेटाफोरिकली इंसान के लिए और एज कंपैरिजन, सो इस वजह से हम इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर. दूसरी जो टेक्निक डगलस मैलक ने यूज़ किया वो एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड, अ कॉन्सोनेंट साउंड. एंड ये अगर आप देखें तो पोएम के अंदर ये काफ़ी जगहों पे यूज़ हुई है. मैंने एक एग्जांपल दी है. व्हाट सच एग्जांपल इज़ ब्रोकन ब्रांचेस. ब साउंड जो है ना वो रिपीट हो रही है. व्हाट इज़ एसोनेंस एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंस, ये मेरा सवाल होगा इसकी बेस के ऊपर कि एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस है. सही, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में लाजमी उसका रिस्पांस देना है. इसके अलावा जब आप पोएम पढ़ लें तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा और आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है. आज की जो एक्टिविटी है दैट इज़ मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ना वो लेक्चर्स को सीरियस नहीं ले रहे. सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एंड बी a keen listener and observe the different
ambiguities, and if you have any questions you can ask, but I will be also asking you questions usually. Now, form and structure. The poem is a four stanza poem that is separated into sets of 6 lines or 6 texts. जब एक लाइन जो है वो छः लाइनों में, यानी आप एक बंद को वो करते हैं तो 6 टेक्ट कहते हैं उसको. So ये sets है. It is one of Malik's most well-known pieces and follows a consistent and structured rhyme scheme of AABBCC. यानी हर एक जो स्टेंजा है उसकी अगर आप राइम स्कीमिंग करें तो AABBCC की राइम स्कीम बनेगी. तो ये इस पोएम की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है. अच्छा, ये तीनों आपको मैंने लिटरेरी डिवाइसेस बताई, फॉर्म का भी बताया, तो ये चीज़ बिल्कुल आपके नोट्स का हिस्सा है और ये आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद पोएम की तरफ चलते हैं. यूजुअली मैं जब आपको पोएम पढ़ाता हूँ तो मैं साथ पैराफ्रेजिंग भी करता हूँ, लेकिन ये पोएम बहुत इजी है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है. मैंने पैराफ्रेजिंग नहीं की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी पैराफ्रेजिंग करें कमेंट सेक्शन में. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है. पैराफ्रेजिंग में एक्सप्लेन कर दूँ. पैराफ्रेजिंग एनालिसिस नहीं होती, पैराफ्रेजिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होती. पैराफ्रेजिंग डिवाइड जो डेफिनेशन है आपकी बुक के मुताबिक, पैराफ्रेजिंग सिंपल एक स्टेंजा को समझना और उसको आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में उसको नीचे एक्सप्लेन कर देना, यानी उसको लिख देना. ये नहीं करना कि इसको एक तशरीह करनी है, तशरीह नहीं करनी, इसकी सलीस करनी है. पैराफ्रेजिंग इज सलीस, आसान अल्फाज में, लेकिन अपने अल्फाज में आपने स्टेंजा को समझना है और आपको क्या समझ आई है वो आपने लिख देना है. तो ये ऑलरेडी इतना सिंपल है. द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king but lived and died a scrubby thing. अच्छा जी, जो ट्री है ये फॉरेस्ट में होता है और आपको अच्छी तरह पता है, बल्कि रेन फॉरेस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है. रेन फॉरेस्ट के दरख्त बड़े ऊंचे होते हैं और वजह क्या होती है, रेन फॉरेस्ट में जैसी एक पौधा पैदा होता है, निकलता है ज़मीन से, तो वो कंपटीशन में लग जाता है और वो ग्रो करना शुरू करता है, ताकि और तभी रेन फॉरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है. बाकी दरख्तों का भी यही हाल है कि जब वो जंगल में उगते हैं तो धूप हासिल करने के लिए फिर वो कंपटीशन करते हैं और उन्हें एक टफ़ टाइम देखना पड़ता है. लेकिन वो जो टफनेस है ना, उस दरख्त को यूनिक बनाती है. जैसे देवदार के जंगल हैं, देवदार के दरख्त हैं, रेन फॉरेस्ट के दरख्त हैं उसको. लेकिन एक दरख्त जिसकी जो कि ओपन फील्ड में हो, जिसको ये प्रॉब्लम ही ना हो कि उसका कोई कंपटीशन है, बस वो आराम से अपने वो तरीके से वो उठता है और मतलब ग्रो करता है और कोई उसे ये परेशानी नहीं कि उसे कंपटीशन का वो है. तो ऐसे दरख्त जो है कभी भी उनको हम फॉरेस्ट किंग नहीं कह सकते. फॉरेस्ट किंग वही होता है जो कि दरख्त सबसे ऊंचा हो, सबसे लंबा हो और वो compete करके बाकी जंगल के साथ आगे बढ़ा हो. बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग. स्क्रबी थिंग को डगलस मैलक ने बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. आपके पास टेक्स्ट है, काइंडली देख लीजिए कि वो मीनिंग क्या है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. बट अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो स्क्रबी थिंग से मुराद ये है कि वो यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उसको कंपटीशन मिला ही नहीं. वो बस एक जैसे कहते हैं ना, एक घर के अंदर एक चीज़ वैसी पड़ी हुई है, उस हिसाब से उसकी कोई कदर नहीं है उस तरह की. So this is what the first stanza is about. Second stanza, the man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began. अब यहीं पे same stanza जो कि ट्री के बारे में था, वो एक इंसान के बारे में, चूँकि अब इंसान से कंपैरिजन हो रहा है ट्री की जर्नी का. तो ऐसा शख्स जिसने कभी टॉयल नहीं किया, टॉयल का मतलब कोशिश नहीं की, जब when he had no competition to gain and farm his patch of soil, कि यानी अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको हासिल करने के लिए, या ज़मीन का एक टुकड़ा अपने लिए जो हासिल करने के लिए, लाइफ की जैसी जर्नी होती है कि ये करना है, ये करना है, जो ख्वाहिशात होती हैं, उसके लिए उसको कुछ दौड़ धूप नहीं करनी पड़ी. Who never had to win his share, जिसको हार जीत का पता ही नहीं, यानी उसको जो हिस्सा चाहिए वो उसे रेडीमेड मिल जाता है, उसे तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती. ऑफ सन एंड स्काई लाइट एंड एयर, यानी
جو سن اسکائی لائٹ اینڈ ایئر یہ اگین سمبولک ہیں، یعنی یہ ڈفرینٹ جو ریوارڈز ہیں زندگی کے ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو سن اسکائی لائٹ اینڈ ایئر یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لوگ کافی تگ و دو کرتے ہیں. سن روشنی، آج کل کے ماڈرن دور میں ہم سن کہہ سکتے ہیں لائٹ کو، اسکائی چھت کو، ٹھیک ہے. لائٹ جو ہے وہ زندگی کی ذہنی روشنی کے لیے اور ایئر آزادی کے لیے، یعنی ان سب شیئرز کے لیے اس کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی. نیور بیکیم اے مینلی مین، ایسا شخص جو کہ ہر وقت ماں باپ کے کندھوں پہ بیٹھا ہو، ایسا شخص جس کو ہر چیز آسانی سے مل جائے، ایسا شخص جسے دیسی لینگویج میں ہم کہتے ہیں ممی ڈیڈی یا برگر، یعنی ایسا بچہ جو کہ ہر وقت بس فیملی فیملی، یہ کیا پاپا نے، یہ لے کے دیا، ماما نے وہ لے کے دیا، لیکن اس کو وہ چیز نہیں دیکھنی پڑی، وہ حالات کی ٹفنس نہیں دیکھنی پڑی، وہ کبھی بھی مینلی مین نہیں بنتا. بٹ lived and died as he began، لیکن بس وہ جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. یعنی اگر اس کو اسٹرگل ہی نہ کرنی پڑے زندگی میں تو کبھی بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کبھی بھی ایک مضبوط آدمی نہیں بن سکتا. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees, the further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men good timbers grow. گڈ ٹمبر یعنی جو مضبوط لکڑی ہوتی ہے، گڈ ٹمبر مضبوط کردار جو ہوتا ہے، گڈ ٹمبر مضبوط جو ایک مطلب ایک انسان ہے یا جو جس کے حواس بحال ہیں، اور جو لکڑی مضبوط ہے یہ آسانی سے نہیں اگتے. دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز، جتنی آگے سے مطلب ان سینس اس کے خلاف ایک باد مخالف جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مطلب وہ جو اسٹرانگر ہوا ہوتی ہے، جو اسٹرانگ ونڈ ہوتی ہے جس سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، جتنا وہ درخت اس سے کمپیٹ کرتا ہے اتنا ہی وہ درخت مضبوط ہوتا ہے. دا فردر دا اسکائی دا گریٹر دا لینتھ، جتنا اس سے ٹارگٹ دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ تگ و دو کرتا ہے، اتنا ہی اس ڈسٹنس کو، اس منزل کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ اسے حاصل کر لے تو انجوائے کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب آپ فرسٹ سیلری لیتے ہیں نا، ساری زندگی پڑھائی کرنے کے بعد، یہ چھوٹی سی مثال ہے، جب آپ فرسٹ سیلری لیتے ہیں نا اور اپنے گھر میں یا اپنے بہن یا بھائی یا والدہ وہ چیز اس سے کی کوئی اس کمائی سے آپ ان کو کچھ، یا بچے جو بھی ہے اس کو کچھ لے کے دیتے ہیں، تو جو انٹرنل خوشی اس وقت ہوتی ہے یہ ان چند خوشیوں میں، یہ بہت کم آپ کو زندگی بھر بعد بھی نصیب ہوتی ہے. دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ، جتنا طوفان ہوگا، جتنا آگے سے لوگ مطلب کمپیٹ کریں گے، جتنا وہ سخت حالات ہوں گے اتنی اس میں جان آئے گی. یعنی کوئلے کے کان میں نا جو ہیرا ہوتا ہے وہ کوئلہ ہی ہوتا ہے ایکچولی، اور وہ کوئلہ جو ہے وہ تپش برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ بوجھ برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ پریشر برداشت کر رہا ہوتا ہے باقی کوئلے کا، اور آہستہ 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 وہ ہیرا بنتا ہے. یہی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. جتنا وہ آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا بعض منرلز ہوتے ہیں، جتنا آپ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اتنا ہی وہ نکھرتے ہیں، جتنا آپ اس کو تراش خراش کرتے ہیں، جتنا اس کو وہ کرتے ہیں تو وہ نکھر کے آتا ہے. اسی طرح دریا کا گول پتھر بھی وہ جیگڈ ہوتا ہے، وہ رف ہوتا ہے، لیکن اس کو دریا جو ہے نا وہ تھپیڑے مار مار کے اتنا اس کو مارتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھس جاتا ہے، اور گھس کے وہ گول پتھر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دریا کی سرفیس کی بیس پہ بیٹھ جاتا ہے. اور وہ جو دریا کی سرفیس کی بیس پہ بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پانی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. سو اسی طرح دا مور دا اسٹارم، یعنی ایک شخص کمپٹیشن، یعنی ایک شخص حالات کا مقابلہ، حالات کی سختی کا مقابلہ کرے، یعنی بغیر کسی اس کے خوف کے، ڈر کے، ٹھیک ہے، اور وہ کمپیٹ کرے، یعنی وہ نہ گھبرائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی زندگی ہے، اپنے اوپر ترس نہ کھائے، گھبرائے نہ، نروس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسا شخص ہی کامیاب رہتا ہے. اس کی مثال اگر آپ پریکٹیکلی اپنی لائف میں دیکھیں، بہت سارے آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے. جی بچے کے میٹرک میں ایگزامز میں نمبر کم آئے، نمبر کم آنے کی وجہ سے اس نے جو ہے نا وہ خودکشی کر لی، اس نے اپنی جان دے دی. یا ایف ایس سی بورڈ میں ایگزام میں وہ کم آئے تو وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا اور اداس ہو گیا اور جان دے دی. نہیں ہوتا تو یہ چاہیے کہ جب آپ نے ٹھوکر کھا لی ہے تو آپ اٹھیں پھر سے اور آگے بڑھیں. یہ نہ کرے کہ جناب من آپ بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہے جی زندگی ختم ہوگی، سب کچھ تباہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو کمپیٹ بیک کرنا پڑتا ہے، آپ کو
رکنا نہیں پڑتا. بائی سن اینڈ کولڈ, بائی رین اینڈ سنو, ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹیمپرز گرو. یعنی چاہے دھوپ ہو, چاہے ٹھنڈ ہو, چاہے بارش ہو, چاہے سنو فال ہو, آدمی اور ٹریز وہ ایسے حالات میں اگر کمپیٹ کر لیں تو وہ کیا کریں گے, وہ اچھا ٹمبر بنیں گے, وہ مضبوط ٹمبر بنیں گے. سن اینڈ کولڈ, رین اینڈ سنو. سن اینڈ کولڈ ٹریز کے لیے, رین اینڈ سنو بھی ٹریز کے لیے, لیکن انسان کے لیے یہ سن اینڈ کولڈ, رین اینڈ سنو جو ہے وہ بیسکلی زندگی کی مشکلات ہیں. چونکہ یہ ایکسٹینڈڈ میٹافور ہے تو سن اینڈ کولڈ, رین اینڈ سنو یہ بھی اس میٹافور کا ہی حصہ ہے کہ جناب انسان جو ہے مشکلات کو دیکھے اور آگے بڑھے. پھر where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is common law of life. اب یہ لاسٹ ٹنزا ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ جہاں پہ جنگل سب سے تھک ہوگا, جہاں پہ کمپٹیشن سب سے زیادہ ہوگا, we find the patriarchs of both, یعنی درختوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہم دونوں کے لیڈرز جو ہیں نا, پوائنیرز جو ٹاپ ہے, اس کو وہیں پہ وہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ تھکسٹ ہوگا تو جو اس میں سب سے ٹاپ پہ ہوگا وہ لیڈر ہی کہلائے گا نا, وہی کنگ آف دا فارسٹ ہوگا نا, وہی ایک کامیاب انسان ہوگا. تو ایسی جگہوں پہ ہی آپ کو کامیاب لوگ یا اونچے درخت ملتے ہیں, اور یہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ دے ہولڈ دا کاؤنسل ود دا اسٹارس. تو جو درخت اونچے ہیں وہ واقعی ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اور جو انسان اس طرح کے اونچے ہیں تو ان کے کردار یا اونچے ہوں گے یا ان کے کام اتنے اونچے ہوں گے. جیسے کہ عبدالستار ایدھی صاحب تھے, کتنا ایک اچھی ایگزامپل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, بہت سارے ہمارے ایتھلیٹس, بہت سارے کتنے کمپٹیشن کے بعد آپ اسٹوڈنٹس, یعنی آپ میں سے جو ٹاپ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. whose broken branches show the scars. ہاں, ایسا انسان یا ایسا درخت, ایسے درخت کی شاخائیں بھی ٹوٹی ہوں گی, اور ایسے انسان کو زندگی بھر چونکہ وہ کمپٹیشن میں رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسے اس کے اوپر عیاں ہوگا وہ تجربہ, اس کے چہرے کے اوپر یا اس کے سوچ کے اوپر یہ تجربات جو ہوں گے وہ ایک حقیقت کے طور پر اس کے اوپر, ذہن کے اوپر طاری ہوں گے. of many winds and much of strife. یہ تمام تجربات وہ شو کرتے ان مشکلات سے مقابلے کا جس کی وجہ سے وہ اتنی تگ و دو کر رہا تھا. دس از دا کامن لا آف لائف. یہ انسان کے لیے بھی اور درختوں کے لیے بھی کامن ایگزامپل ہے, اور یہی زندگی کا مطلب وہ ہے, قانون ہے کہ آپ نے اسٹرگل کرنی, آگے بڑھنا ہے, اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا جی, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی پیرافریزنگ جو ہے ان 4 سٹینزاز کی اپنے الفاظ میں, میں نے کافی حد تک آپ کو آسان کر دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں ایک سٹینزا کو سمجھیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا. تھیم. Douglas Malloch, known as the lumbersman poet, compares good men to good timber in this famous metaphorical poem. The message of this poem is that people like trees grow and reach their true potential by overcoming adversity. It is only through struggles that a person fights through his life and discovers his true potential, like a tree growing through the thick forest to reach the sun. So very simple message that ہر ایک شخص کا ایک پوٹینشل جو ہے, یا اس کی جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کندن تبھی بنتا ہے جب اس کو حالات کی گرمی اور تپش جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ کرنا پڑے, جب اسے کمپٹیشن کرنا پڑے, اور وہ ہار نہ مانے, وہ آگے بڑھے. سو دس از واٹ دا تھیم از اباؤٹ. یہ تھیم ہے بیٹا, اینڈ آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آئی ول بی ایکسپیکٹنگ یور آنسرز ان دا کامنٹ سیکشن. سو کائنڈلی کامنٹ کریں, اور انشاءاللہ آسان ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کی ٹرائی ہو جائے. یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے, اسائنمنٹ بھی ہے. سو تھینک یو ویری مچ, اور کوشچنس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں, اینڈ اللہ حافظ.